ماہر تعلیم دانشور ڈاکٹر عارفہ سیدہ کے ساتھ خصوصی نشست المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا شعبہ خواتین۔ میرا نام روبی ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ایک صاحب نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سندھ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہاں پہ یہ سب کچھ ہونے دیا جا رہا ہے؟ جی دیا جا رہا ہے تو ہم سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ لیجیے کیا اپنے ہم آپ۔ سب لوگ صرف بات کر رہے ہیں اور اس سانیوں کو اٹھا رہے ہیں یا اس کے لیے ہم کو کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے جو حل ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سارے کا سارا پتھر دل لوگوں کا ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کے سب بے بس ہیں، لیکن جو وہاں طاقت کا تاریخی تصور ہے اور موجود ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مختارہ مائی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ گاؤں کی پنچایت نے فیصلہ کیا کہ سامنے کوٹری ہے اور اس میں 14 مرد جائیں گے اور اس سے زیادتی کریں گے۔ ہوئی۔ میں پرویز مشرف کو بہت اس بات کے لیے ممنون ہوں کہ انہوں نے کم از کم ان کو قید کیا، چھوڑا نہیں جب تک ہو رہے۔ جیسے ہی ہو گئے وہ سب چھوٹ گئے۔ اسلام آباد میں ایک جملہ بہت پسندیدہ جملہ ہے، خالد ظہیر صاحب میرا خیال ہے میری تائید کر دیں گے کہ یو شو می دا فیس اینڈ آئی ول شو یو دا لا۔ بتائیے اس معاشرے میں کیا ہوگا؟ آپ کی جوڈیشری سے کیا کرے گی؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں تصور ہے اس بات کا کہ جو طاقت میں ہوگا اس کی بات صحیح ہوگی اور جو طاقت میں نہیں ہوگا اس کی بات صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سوال؟ میرا سوال اور کامنٹ بھی تھا کہ میرا نام سعدیہ ہے، میں سائیکالوجسٹ ہوں، کمیونٹی میں کافی کام کرتی ہوں، اسپیشلی ویمن ایشوز کے اوپر یہاں پہ۔ تو میں واپس اس طرف موڑوں گی جیسے فیصل صاحب نے بات کی تھی کہ عورتوں کے ریفرنس سے کہ عورتوں کی جو کمیونٹی ہے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں میں obviously you are very experienced, you have worked with women so long، تو آپ کے خیال میں وہ کون سی چیز ہونی چاہیے؟ اور میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو بھی دوں گا۔ کوئی بھی آپ چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی سوشل چینج لانا چاہتے ہیں اینڈ یو آر پارٹ آف دیٹ کیمپین، وٹ ڈو یو تھنک از موسٹ امپورٹنٹ جس کے ذریعے سے چینج لائی جا سکتی ہے؟ اگر میرا حافظہ میرا ساتھ ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ ایک ایسی صورت ہے کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف ذمہ داری، وہ چاہے کسی کا حق ہو اور کسی کی ذمہ داری۔ سوال یہ میری جو الجھن تھی جو میں نے عرض کی اور جس کے لیے موضوع بنا وہ یہ تھا کہ حق تو ہیں اور انکار نہیں ان سے، مگر کیا اسے اس حق پر خود بھی کوئی اختیار حاصل ہے یا وہ حق اسے جس طرح دے دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ اس کو سمجھے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کس طرح انہیں بتایا جائے۔ رسمی تعلیم زندگی نہیں سکھاتی، زندگی بذات خود ایک تعلیم ہے جو تجربے اور تربیت سے آتی ہے۔ ہماری مائیں کیا کہتی ہیں؟ ڈولی جا رہی ہے ڈولا آئے گا، اس کی گھٹی میں یہ بات ڈالی گئی۔ آج کی بچی ڈولی اور ڈولا سے باہر نکل گئی۔ پاکستان میں جب رشتے کا وقت آتا ہے تو پہلے جو مسئلہ ہے لڑکے والوں کا وہ ہے فیئر اینڈ لولی سنڈروم۔ جنوبی ایشیا کے رہنے والوں کا سب کا رنگ وسط ایشیا یا یورپ جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک فہرست آتی ہے اور وہ فہرست اس لیے بھی آتی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے پر اتنے پیسے خرچ کیے، وہ کیا ہوئی؟ نافرمان ہوئی، تعلیم نے بگاڑ دیا اس کو، معاشرے نے خراب کر دیا اس کو، کیونکہ وہ اپنی قیمت نہیں لگوا رہی۔ قیمت نہیں لگتی۔ آپ اگر میرا بہت تھوڑا سا تجربہ ہے، خود بہت جاہل آدمی ہوں، لیکن اگر ان کو یہ احساس دلائیے کہ انسان کا سب سے پہلا حق عزت نفس کا حق،
اس کا خیال پیدا کرنا. دیکھیے آپ بذات خود اپنی جگہ ایک فرد ہیں, خدا کی تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے. املا لکھنے کے لیے نہیں. ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ذہوش ہو, زیادہ ذہین ہو, زیادہ عقل مند ہو, اس کی بات سن لیجیے, مگر کیا سب عورتیں فاتر العقل پیدا کی گئی کہ ان کو سفید اور کالے میں نظر نہیں آتا کہ فرق کیا؟ اتنی سی بات ہے. اور ہمارے یہاں لڑکیوں کو ان کے حق کی بات نہیں بتائی جاتی, نہیں بتائی جاتی, عورتوں کو بھی نہیں. ابا کا کہنا مانو, بھائی اللہ بتائیے تم جائیداد میں حصہ کیسے لے سکتی ہو؟ تمہیں اپنا بھائی پیارا نہیں؟ بھائی سے پیارا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ارے بھائی کو بہن کیوں نہیں پیاری ہوتی تھوڑی سی؟ قانون قدرت اگر ہے تو دو طرفہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کو 2/3 مت دیں, میرا 1/3 تو دے دیں, مگر وہ بھائی کی محبت میں رشتہ کیوں مان جاؤں کہ ابا نے الیکشن لڑنا اور جو اس وقت ان کو ساتھی مل رہے ہیں وہ نہیں رہیں گے تو ابا کی پگڑی نیچی ہو جائے گی. کس قدر لطف کی بات ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ ان کی عزت عورتوں سے ہے, ہم ان کی عزت ہے, اس لیے سارا وقت بے عزت کرتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کی عزت کس چیز سے؟ آپ کی بھی عزت میں ہوگی تو میری عزت کہاں ہے؟ کوئی اس کی جگہ ہے یا نہیں؟ اور ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا, جیسا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ عورت جو کچھ کرے گی وہ غلط کرے گی, استحصال کرے گی, برا کرے گی, رستے سے ہٹ جائے گی. اس کو سارا وقت اس کے گلے میں ایک زنجیر ڈالے رکھی ہے کہ ادھر کو میں ادھر کو. پروردگار نے مجھے اور آپ کو غلام پیدا نہیں کیا کسی کا سوائے اپنی ذات کی. جی کہیے. جی الفا فوجیہ زبیری ہوں, میں کراچی سے ہی آپ سے ملاقات کی دفعہ. آپ نے جیسے کہا کہ لوگ DHA شفٹ ہو گئے اور تکبر کی بات کی, اور ابھی آپ نے یہ بات کی کہ جب رشتہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے. یہاں تک ہے کہ DHA چلے گئے, چاہے وہ ناظم آباد سے یا گولی مار سے اٹھ کے گئے ہیں, مگر جب وہ رشتے کی بات ہوتی ہے اکراس دا برج ہمیں نہیں جانا. نہیں کہہ رہی ہم انسانوں کی شادی نہیں ہوتی پاکستان میں, خواہشات کی. ڈاکٹر فرحانہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن سر یہ کہ آپ آئی تھنک کہ پہلے بھی کینیڈا آئی ہوں گی تھوڑا سا, کیونکہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا پاکستان سے دور. آپ یہاں کی وومن کو کیسے کمپیئر کریں گی پاکستان سے؟ ویسے ہی ہے یہاں پہ موازنے کی چیز ہی نہیں ہے. آپ کیسے موازنہ کریں؟ وہاں کی زندگی, اس زندگی کے قریبیں, اس زندگی کی ترتیب, اس زندگی کی جو اپنی ترجیحات ہیں وہ مختلف ہیں. یہاں تو بیوی بڑے مزے سے پولیس کو فون کر سکتی ہے, یہاں پہ وہاں سے پولیس آئے گی بھی تو وہ بیوی کو ہی پیٹے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مردوں کی مظلومیت پہ لیکچر ہونے چاہیے, لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب وہ بہتر دیں. میں یہاں پہ وومین ایسوسیشن میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں, آلموسٹ 30 years سے. لیکن ایک عورت کو فون کال کرنے کے لیے بھی 1000 ٹائم سوچتی ہے, چاہے وہ کسی بھی کلچر کا. تو یہاں پہ بھی بہت مشکل ہے. آئی ورک وتھ وائلنس پریونشن, ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. دیکھیے وہ بات میں آپ کو ایسے بتا دیں کہ مظلوم میں کہی تھی. ویسے کہہ رہی عورت مظلوم پاکستان میں بھی اگر ہے تو یہاں پہ بہت مظلومیت. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں وہ بات میں نے, لیکن پھر بھی ایک قانون اس کی مدد کے لیے موجود ہے. قانون موجود ہے, آپ اس کا استعمال کریں یا نہ کریں, وہ آپ کی تہذیب آڑے آتی ہے. آپ کا رکھ رکھا ہوا, آپ کی وزاداری کیسے ہی پولیس تھانے میں رپورٹ ہوگی اور 4 گھروں میں جائے گی, اور ایک ہمارے پاس جو عزت کا تصور ہے. اور پاکستان میں سب سے جلدی جو چیز کٹتی ہے وہ ناک کی, ہم نے نہیں ناک کی خاطر, باقی انسان کے کوئی معنی نہیں. میں جس بات کی طرف پتھروں سے سر پھوڑ رہی ہوں, رویے بدلنے کی, جو زندگی میں سب سے مشکل چیز ہے. اور معاشرہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنا گھر بدل لیں. ہم پل کے اس پار بہت خوش رہتے تھے,
مگر ہم پل کے اس پار اس لیے جائیں تاکہ ہماری اولاد کے لیے بہتر مواقع پیدا ہو سکے. اور معاشرہ جب ہی بدلے گا جب میں اور آپ بدلیں گے. میں عارفہ سیدہ نے اپنی انتہائی حماقت میں اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا ہے کہ اگر تم بدل جاؤ گی تو 23 کروڑ میں سے ایک بدل جائے گا. بس بات ہے. اس انتظار میں کیوں ہے کہ سب بدلیں گے تو ہم بدلیں گے. آپ باتیں کرتے جاؤ, گھنٹوں گزرتے جائیں تو بھی کم ہے. نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. آپ کی بڑی عنایت کہ آپ تشریف لائیں. آخر میں ڈاکٹر خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا بھی وقت گزرا آپا کے ساتھ کچھ, اور آپ جانتے بھی ہیں ان کو, ان کی خدمات جو انہوں نے ایک معاشرے کو میں کہتا ہوں کہ تہذیب سکھانے میں گزاری. انہوں نے PhD کیا یونیورسٹی آف ہوائی سے, پھر بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں انہوں نے پڑھایا, پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی خدمات کی, پھر نیشنل اسٹیٹس آف ویمن کمیشن میں بھی آپ چیئرپرسن کے طور پہ کام کیا, اور پھر لسانیات کے لیے, ادب کے لیے, فلسفے کے لیے, کیا کیا میں نام لیتا جاؤں اور وہ فہرست بڑھتی جائے گی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ بتائیں, کچھ یادداشتیں اور کچھ ان کے بارے میں. میں خبردار ہوں کہ غالب کے لیے پہنچے. دیکھیے, میں ڈاکٹر صاحبہ کو ایز اے ٹیچر آف کولیگس کے, ان کے جو اسٹوڈنٹس کا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا, اس پہ رش کرتا. آنیسٹلی ابھی تک میرے ذہن میں چہرے آ رہے ہیں جو اس قدر زیادہ اٹیچ تھے ان کے ساتھ. یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یعنی ایٹیچیوڈ تھا ان کا, باہر لے جاتے تھے ان کے ساتھ کھانا, ساتھ گپ شپ کرنا, وچ واز بریلینٹ. مطلب یہ جس کو ہم ابھی کہہ رہے ہیں تربیت, وہ اتنا آسان نہیں, وہ لیکچر سے نہیں آتا ہے. لیکچر تو میں نے بہت دیے, اس سے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے علموں کو نہیں آتی. مگر جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ طریقہ آپ انٹروڈیوس کریں. میں آپ سے گزارش کروں, یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں سب وجہ ہے ہمارے معاشرے کے مسائل کا, مگر مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں ان جنرل اور پاکستانیوں میں ان پرٹیکولر انصاف کرنے کی کمی ہے. اور میں آپ کو مثال کے طور پر ایک وہاں چھوٹا سا ادارہ ہے جو طلاق یافتہ لوگوں کے مسائل پر مشتمل ہے, اور وہ ان کے لیگل ایسپیکٹس ہم کو دیکھتے ہیں. یعنی یا وہ کوئی مرد ہوتا ہے جو بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے کہ میری بچے میں ان سے مل سکوں, اور ظالم عورت ہوتی ہے, یا بیچاری عورتیں ہوتی ہیں, اور دوسری جانب کوئی ظالم ایکس ہسبینڈ ہوتا ہے جو بچوں سے نہیں مل دیتا. یہ ہر طرف ہے, اور شاید آپ اس سے اتفاق کریں گی کہ بہت سی عورتوں پر زیادتی اصل میں مرد کے پیچھے وہ عورت ساس ہوتی ہے جو کروا رہی ہوتی ہے. سو بیسیکلی ایک سینس آف جسٹس ہمارے یہاں نہیں ہے. میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ ایک تو وہ جو آپ کے تربیت کا طریقہ ہے, کیونکہ سچی بات ہے کہ جب تک کہ کوئی آپ کو دل سے پسند نہ کرے اور متاثر نہ ہو, اس وقت تک بدلتا نہیں ہے. تو باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. مگر ایک اور چیز جس کو بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پروموٹ کریں, دوسرے لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے دھیان سے تو ہم پرابلمس کو سمجھیں گے اور پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہنے کو تو بڑی سادہ سی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ ہے اور اس کا سلوشن بھی اس میں. قرآن مجید کو ہم لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے, اور یہ پرابلم کی وجہ ہے. اور اس کا سلوشن اس کو دھیان سے, تدبر سے, غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے. اینڈ اٹس این آن گوئنگ پروسیس, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں ساری کتابوں سے زیادہ عقل کو استعمال کرنے پر ایمفسائز کرتی ہے. آئی ایم ایبسلیوٹلی کانفیڈنٹ کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے
جس کو ماننے والوں کی ایک عظیم اکثریت یہ سوچ کر کھولتی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا. تو عقل، فہم، ڈیسنسی کہاں سے آئی؟ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے کہ دین مکمل ضابطہ ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت صحیح اسٹیٹمنٹ ہے اور میرے خیال میں یہ بہت پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن وچ وے یو لک ایٹ. یعنی دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک نہایت پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جو مسئلہ پیدا ہو مولوی صاحب سے پوچھو اس لیے کہ دین تو نہیں کو معلوم ہے. لیکن یہ بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ دین کی بنیاد، ایمفسس سب سے زیادہ انسان کی فطرت اور اس میں اخلاقیات پر اور عقل کے استعمال پر. بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بالکل آخری بات یہ کر رہا ہوں اور ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، ڈاکٹر صاحبہ ایمان حقیقی آپ کہیں گے میں آیات بیان کرنا شروع کروں، وہ ملتا ہی با اخلاق انسان کو. بد اخلاق انسان کا ایمان نہیں ہو سکتا. ایک جھوٹا، میں آئے تھے، میں نے پہلی بات یہی کہی، میں نے کہا کہ اختتام اس پہ کر دوں میں کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. جو شخص دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ہم لوگ کلمہ پڑھ کے جنت جانے کے چکر میں ہیں. جنت میں وہاں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بیوہ کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی یتیم کے ساتھ، ختم ہو گیا سب کچھ. آپ کے سارے عمرے، سارے حج، ساری نمازیں ضائع ہو گئی. یہ نہیں ایمفسائز ہوتا، اس کو بیان نہیں کیا جاتا. اور میں اس لیے آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں، دو باتیں میں کہہ رہا ہوں. ایک یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ قرآن مجید میں اخلاقیات کا اتنا زیادہ اس پر ایمفسس ہے. اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس پہ ناراض ہو، میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ یہ جو ایمان ہے، قرآن کی ہدایت ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گورے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. کچھ گڑبڑ ہو گئی. میں آپ کے ساتھ آنیسٹلی بالکل ساتھ ہوں آپ کے. میرا دل تڑپتا ہے کہ یہ کیا خدا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ بدتمیز، بے ایمان، ظالم لوگ وہ تیری کتاب کے حامل ہیں اور جن کو کتاب پہنچنی چاہیے تھی ان کو معلوم ہی کچھ نہیں. اور معلوم ہے کیوں نہیں ان کو کتاب معلوم، ان کو جان سکتے. اس لیے کہ یہ میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ قوم سے خطاب کریں گے باہر کے ممالک میں، تو میں قوم سے خطاب میں ایک بات یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ مانیں نہ مانیں، آپ دین اسلام، قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. دنیا کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کیا ہے، یہ آپ کو دیکھ کے، آپ کی حرکتوں کو دیکھ کے وہ جانیں گے اور آپ دیکھ لیں کیا امپریشن ہم کریٹ کریں. سو یو رائٹ، یہ جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں انہیں میں سے ایک مسئلہ ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بات جو آپ بار بار بیان فرما رہی ہیں، جس کے پاس طاقت ہے اس کو مس یوز کرتا ہے. وہ آپ یقین جانے مجھے مل جائے گی تو میں مس یوز کرنا شروع کر دوں. کچھ معلوم نہیں، کچھ ہمارے ڈی این اے میں ہے یہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو دیانتداری سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہاں سے آئے گا. آپ کا سوال رہ گیا ہے. وہ انہوں نے کر لیا تھا ان کی بھائی. نیکسٹ سوال. So it's an honor and a privilege to have the two beautiful, wonderful people around us, among us. یہ خوبی ہوئی ہے نا، میں نے اسی لیے ان کو کہا تھا. بہت خوشی ہوئی، محبت محسوس ہوئی آپ کی گفتگو میں. میرے پاس جو سوال ہے وہ میں ڈاکٹر نصرت عالیہ سے کہوں گا کہ وہ ایکسپلین کر دیں. مجھے ذرا کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر کہ حق لینے والے کو حق کیسے ملتا ہے. کیا جو مظلوم ہے اس کو آواز اٹھانی پڑتی ہے جیسے غلاموں نے، کالے غلاموں نے کیا، یا اس میں طاقت کا بھی جو طاقتور ہیں وہ ان کا سہارا بنیں گے تب حقوق ملیں گے، ورنہ حقوق نہیں ملتا؟ ڈاکٹر نصرت آپ کچھ ایکسپلین کریں گے اس بات کو؟
हमने हिस्ट्री अगर हम देखें कि जब अक़लियतों ने आवाज़ उठाई, उसमें पहली चीज़ यही जो डॉक्टर सादिया ने कही कि ये शऊर उनके अंदर आया, चंद लोगों में जो तालीम से आया कि हमारी भी इज़्ज़त नफ्स है। जो डॉक्टर का शुरू मतलब पहला जुमला भी उनका, दूसरा जुमला यही था कि मेरी भी इज़्ज़त नफ्स है। ये मेरी भी इज़्ज़त नफ्स का शऊर आपको किस चीज़ ने दिया? चंद एक लोग प्रिविलेज क्लास के जो अक़लियत थे उनको तालीम मिली, तो ये तालीम मिली, तालीम से वो ताकत आई ये सवाल करने की, फिर वो ताकत मेरे पास आएगी तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी, उस इख्तियार को इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर वो सिर्फ 3 लोगों के पास है और 3000 उसके खिलाफ हैं, तो 3000 में से आपको 1000 चाहिए जो उन 3 के साथ खड़े। मैं ये समझती हूँ कि हमें हिस्ट्री ने ये दिखाया है कि जब ताकत कमज़ोर के साथ खड़ी हुई तो उस कमज़ोर के सवाल में भी ताकत पैदा हुई और उसको इख्तियार भी मिला, उसको अपना हक मानने का, और उसको मिल भी गई। आप इस पे आप रोशनी डालिए। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपनी गर्दन अपनी हथेली पे लिए और बहुत कामयाबी से। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। तालीम के कोई मानी नहीं है अगर जो कुछ लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं या ख्याल हम उसकी तरबियत नहीं, उस पर अमल नहीं होता। वो कुरान के लफ्ज़ों में गधे पे लगी हुई किताब। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि तालीम शऊर देती है। काश के देती होती तो जितने पढ़े लिखे थे और हैं इस दुनिया में वो सब बाशऊर होते हैं। अफसोस है कि वो बेशऊर। शऊर पैदा होता है जब आप किसी माशरे में, जैसे खालिद ज़हीर साहब ने कहा, इंसाफ की शर्त, किसी चीज को भी नापने, इंसाफ दरमियान में आए और पता चले कि इंसाफ का पलड़ा हमेशा लोगों को बढ़ाने में और उनको ज्यादा देने के लिए नहीं होता, बराबर करने के लिए होता। असल शऊर इस बात का, तरबियत हमारे माशरे में मर्दों की भी ये की गई कि औरत पैर की जूती है। औरत से भी ये कहा गया कि खबरदार जो तुम्हारी कभी अपने लिए आवाज उठी। वो कोई तालीम आप दे लें, कोई तालीम दुनिया भर की कहीं से कहीं वो शऊर नहीं पैदा कर पाए। माशरे में ज़रूरत इस बात की है कि जो भी है, जहाँ भी है, जितना भी उसको इल्म है, उसके मुताबिक इंसाफ तो कर सके, उसके मुताबिक इंसाफ कर सके। किस तरह घर के मर्द बैठकर बेहतरीन सालन से रोटी खा लेते हैं और बेटियां और माएँ या अचार का मर्तबान ढूंढती हैं या देगची पूछती रहती हैं। ये हकीकत है, ये मैं कहानी नहीं लिख रही। हमारे पास इंसाफ का तसव्वुर नहीं है। ताकतवर को इंसाफ मिलता है, कमजोर को नहीं। और यही देखिए कि जो बात आप कह रहे हैं, सवाल इसका है कि क्या हम ये यकीन पैदा, जितने लोग आज खड़े होके अपनी अपनी जगह, जो जिन्हें मैं मुल्ला कहती हूँ, तशरीह कर रहे हैं इस्लाम की, यकीन मानिए बहुत ज्यादती कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरा दीन किसी सूरत नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करता। और जिसे मैं अपना खुदा कहती हूँ, वो मुनसिफ होने के अलावा वो तो सिर्फ फजल करना जानता है। रसूलुल्लाह ने हमें बहुत अच्छा सबक दिया था कि कभी खुदा से इंसाफ मत मांगना।